جوانوں آؤ میں تمہیں 8 سال کے ایک بچے کی رلا دینے والی کہانی سناتا ہوں، سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ 8 سال کا ایک بچہ تھا۔ ایک دن اس نے ماں کو اتنا تنگ کیا، اتنا ذلیل کیا کہ ماں خفا ہو کر، ناراض ہو کر، روٹھ کر بیٹے کو تھپڑ مار کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ تو نافرمان بنتا جا رہا ہے، میری باتیں نہیں مانتا ہے، میرا کہا نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا گیت کیوں نہیں گاتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تجھ سے بہتر تو وہی کمیانوں کا گدھا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ او بدبخت، تو کھاتا بھی میرا ہے، نافرمانی بھی میری ہی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میری نظروں سے اوچھل ہو جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا، دفع ہو جا، آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، یہ کہہ کر 8 سال کے بچے کو دھکے دے کر ماں نے گھر سے باہر نکال دی، اندر سے کنڈی لگا لی۔ بیٹا جب دروازے سے باہر نکلا، روتا ہوا بچہ جب دروازے سے باہر نکلا تو روتا ہوا، کچھ سوچتا ہوا اس نے ایک گلی کی طرف رخ کیا۔ روتا جا رہا ہے، آنکھیں مسلتا جا رہا ہے، آنسوں پونچھتا جا رہا ہے، کچھ سوچتا جا رہا ہے۔ جہاں گلی ختم ہونی تھی کونے پہ کھڑا ہو کے کچھ سوچنے لگا، وہی سوچتا، سوچتا، روتا، آخرکار اس نے واپس گھر کی طرف آنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ واپسی کی طرف آ رہا ہے، روتا آ رہا ہے۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، دروازہ بند تھا، گیٹ بند تھا، گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، کافی دیر کا رو رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ جیسے اس نے ٹیک لگائی، اس کی آنکھ لگی، وہیں اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کام کے بہانے ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، روتا ہوا بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے ماں کو اتنا رولایا تھا، اتنا تڑپایا تھا۔ ماں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے کہا، او بدبخت تو پھر آ گیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو جا، یہاں سے دور ہو جا، پھر میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو میری نافرمانی کرتا ہے، میرا کہا نہیں مانتا۔ اب بجائے دفع ہونے کے، بجائے دور جانے کے، بیٹا کھڑا ہو گیا۔ ماں کے سامنے کھڑے ہو کر 8 سالہ بچے نے کہا، ماں جب تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تو میں یہ سوچتا نکلا کہ میں آپ سے کہیں دور چلا جاؤں گا، میں بازار میں بھیک مانگ لوں گا، کھانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، میں کسی کے جوتے پالش کروں گا، مجھے پیسے بھی مل جائیں گے، میں کسی کے گھر کے برتن دھویا کروں گا، کسی کے گھر کی صفائی کروں گا، مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، میں محنت مزدوری کروں گا، میں ڈیوٹی کروں گا، میں دن رات کماؤں گا، مجھے پیسہ بھی مل جائے گا۔ ماں یہ سوچتا واپس آ گیا۔ میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، واپسی کا فیصلہ کیا کہ میں بازار میں بھیک مانگوں گا، مجھے روٹی بھی مل جائے گی، میں کسی کے گھر کی صفائی ستھرائی کروں گا، مجھے رہنے کے لیے مکان بھی مل جائے گا، میں کسی کے جوتے صاف کروں گا، جوتے پالش کروں گا، مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ ماں بس یہ سوچتے ہوئے واپس آ گیا کہ مجھے پیسہ بھی مل جائے گا، مجھے روٹی بھی مل جائے گی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی مل جائیں گے، رہنے کے لیے مکان بھی مل جائے گا۔ مگر ماں تیری جیسی ماں تو نہیں ملے گی، ماں مجھے ہر چیز مل جائے گی لیکن تو نہیں ملے گی۔ ماں یہ سوچتے ہوئے واپس آیا، مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی، دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، مگر آپ جیسی خالص محبت نہیں ملے گی، آپ جیسا خالص پیار نہیں ملے۔ بس یہ سوچتے ہوئے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہائے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے میں کون ہوتی ہوں تجھ سے ناراض ہونے والی، میں تجھ پہ راضی ہوں، تو میری نافرمانی نہ کیا کر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں جو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے،
اس نے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، پھر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، تیسری بار آنے والے نافرمان بیٹے کو گلے سے لگایا، اسے معاف کر دیا۔ دانو تمہارا کریم رب تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا۔ اس ماں نے تو بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، تیرا کریم رب تجھے دھکے دے کر مسجد سے باہر نہیں نکالے گا، اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ تو جتنا گنہگار ہے، جتنا بدکار ہے، جتنا سیاکار ہے، ایک بار تو میری کریم رب کی چوکھٹ پہ جا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری رحمت تو تیرے بڑھ چڑھ کے انتظار میں، میری رحمت تیرے بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اس ماں نے تو دوسری بار آنے والے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، میں تو پہلی بار آنے والے گنہگار کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون بھی آ جاتا، میرے گھر اگر فرعون بھی چل کر آ جاتا، جو اندر سے بھی کافر تھا باہر سے بھی کافر، کالا کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خود کو خدا کہلوانے والا، اگر وہ بھی میرے دروازے پر آ جاتا میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا۔ تو کون ہے؟ تو معمولی سا گنہگار ہے، معمولی سا گنہگار ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے، تیرا میرا تو گہرا تعلق ہے۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا، آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آ جاؤ اس کریم رب کی دہلیز پر، چوکھٹ پر، جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں لوگ آتے ہیں جن کو عزت سے نوازا جاتا ہے، پھر ساری کائنات مل کر انہیں بھی عزت نہیں کر سکتی۔ جن کو اس در سے عزت ملی ہے، ساری کائنات مل کر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو آ جانا اس کریم رب کی چوکھٹ پر۔ ایک بزرگ تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ تو بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی نے کیا کیا، گھر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا بند کر دی۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، قیام رکوع سجود کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔